اور پھر یہ بھی امید رکھیے کہ ہماری اولاد ہمارا ہوتا ہے. یہ یقیناً حضور کی تعلیمات کے مناسب ہے. یہ یقیناً آقا علیہ السلام کی تعلیمات کے ذکر و خیال ہے. آج اگر سرور دو عالم علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کر لیا جائے، آج اگر یہ تہیہ کر لیا جائے کہ اپنی ساری زندگی آقا نامدار کی تعلیمات کے مطابق گزاریں گے، تو پھر دیکھیے برسوں تو بہت دور کی بات ہے، مہینوں میں زندگیاں بدل جائیں گی. پھر دیکھیے کہ مہینوں میں زندگیوں میں کیسا انقلاب آتا ہے. آج ہر کوئی انقلاب کا داعی ہے، لیکن کوئی یہ نہیں سمجھتا کہ انقلاب حضور کی تعلیمات سے آیا کرتا ہے. انقلاب حضور کی تعلیمات کا نام ہے. تبدیلی میرے آقا علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کا نام ہے. تبدیلی میرے آقا علیہ السلام کی تعلیمات کو چھوڑنے کا نام نہیں ہے. جہاں آقا کی تعلیمات کو چھوڑ دیا وہاں تبدیلی تو ضرور آئے گی، لیکن وہ تبدیلی جنت کی طرف نہیں، جہنم کی طرف نہیں جائے گی. وہ انقلاب ہمیں بہتری کی طرف نہیں بلکہ بدتری کی طرف اور تنزلی کی طرف لے جائے گا. اگر معاشرے کو صحابہ کی معاشرے جیسا بنانا ہے تو دلوں میں جذبہ بھی صحابہ کے عمل جیسا ہونا چاہیے. اگر معاشرے میں حضرت عمر فاروق جیسا حکمران چاہیے تو خود کو بھی صحابہ جیسا معاملہ بنانا چاہیے. اگر معاشرے میں اپنے ملک میں نظام مصطفیٰ چاہتے ہیں تو اپنے گھروں میں تو پہلے نظام مصطفیٰ کو نافذ کریں. بات کرتے ہیں مملکت میں نظام مصطفیٰ اور گھروں میں نظام مصطفیٰ کا کوئی ایسا ہوتا نہیں. بات کرتے ہیں حکومت میں ایسے لوگوں کی آنے کی جو سرور دو عالم کا ذکر کرتے ہیں، جو سرور دو عالم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، اور خود اپنے معاشرے کا یہ حال ہے، خود اپنے گھروں کا یہ حال ہے کہ اپنے گھر میں کسی کو یہ کہتے ہوئے بھی شرم محسوس کرتے ہیں کہ نماز پڑھنا. صبح فجر کے وقت میں خود آنکھ کھل جائے تو مسجد میں چلے جاتے ہیں، آ کر نماز ادا کر لیتے ہیں، لیکن اپنے اہل خانہ کو کبھی نہیں اٹھائیں کہ ان کی نیند خراب ہوتی ہے. سرور دو عالم فرماتے ہیں آقا علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق 7 سالہ بچے کو نماز ادا کرنے کا حکم دینا چاہیے. 10 سالہ بچے پر اگر نماز نہ پڑھے تو سختی کرنی چاہیے. اور ہمارے گھروں میں 15 20 سالہ نوجوان لڑکے ساری رات سوشل میڈیا پر بیٹھ کر صبح کے وقت میں فجر کی نماز پڑھ کے سو رہے ہوتے ہیں اور والد ان کو نماز کے لیے آ جائے، لیکن اپنے بیٹے کو نہیں اٹھایا کہ بیٹا ساری رات کا جاگا ہوا. ساری رات کسی فنکشن میں جا کر ڈانس کرنے کے بعد اپنا بچہ گھر میں آ کے سوئے گا، والد اسے کبھی یہ نہیں کہے گا کہ بیٹا سرور دو عالم علیہ السلام کی تعلیمات نہیں ہے ڈانس کرنے کے شریک ہوں. والد بلکہ جاتے وقت اسے ہزار جیل میں ڈال کے رخصت کریں گے اور پھر پتہ نہیں ہوتا کہ بیٹی کہاں جا رہی ہے اور بیٹا کہاں جا رہا ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی عزتیں محفوظ ہیں. عزتیں کیسے محفوظ ہو کہ جب آقا کی تعلیم کو چھوڑ دیا. حضرت فاطمہ حضور کی تعلیم اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ کے سرکار ایک بار بھی آپ کے سرکار ایک بار بھی کسی طرح سے حضرت نہیں دیکھا. وہ بھی تو شہزادی ہے. اور کیا ملکہ ہماری خواتین کا ہماری بہنوں بیٹیوں کے مقام و مرتبہ سے زیادہ ہے؟ کیا ہماری بہنیں حضرت فاطمہ سے زیادہ حسین و جمیل ہیں؟ حضرت فاطمہ جنت کی شہزادی ہے اور حضور علیہ السلام کی شہزادی ہے کہ جن کے حسن و جمال کا کوئی ثانی نہیں، لیکن حضرت فاطمہ کے سر کا بال کسی نے پہنا نہیں دیکھا. اور ہم اپنے خواتین کو شوکیس اور ایک ماڈل بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ بیٹی کی عزت میں کچھ نہیں. پھر کہتے ہیں کہ بیٹی دین کی تعلیم پڑھاتی ہے، بیٹی ہماری بات سنتی ہے. بیٹی کہاں سے بات سنے گی؟ جب وہ پیدا ہو گئی اور پیدائش کے بعد وہ سنبھالے گی تو گھر میں کبھی دل میں رہے گی. بیٹا آپ کی عزت تکلیف کیسے کرے گا کہ جب وہ بیٹا وہ سنبھالے گا اور وہ سنبھالتے ہوئے جب اس کی آنکھ کھلے گی تو سامنے ممید چل رہی ہے. وہ تو الگ تب کرے گا جب وہ سنبھالے گا اور ماں قرآن کی تلاوت کر رہی ہے. وہ تو تب مدد کرے گا کہ جب وہ سنبھالے گا والد اسے انگلی پکڑ کر مسجد میں لے جائے. وہ تو تب مدد کرے گا، وہ آپ کی بات تب سنے گا کہ جب وہ سنبھالے اور والدین اسے سب سے پہلا ترجمہ سکھائیں وہ اللہ رب کائنات کا کلمہ. لیکن ہمارے یہاں افسوس کے ساتھ کہنا ہوتا ہے ہم حضور کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے اور پھر ہم معاشرے میں تبدیلی کی بات کرتے ہیں. ہم حضور کی تعلیمات کو چھوڑ دیتے ہیں. آقا نامدار علیہ السلام کی تعلیمات کو پسند گزار رکھا ہے.
اور پھر دعائیں کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہمارے معاشرے میں ہمارے گھر میں برکتیں نہیں، رزق میں برکت نہیں، عمر میں برکت نہیں، ہر وقت بیماری نے لپیٹ رکھا ہے. بیماری کیوں نے لپیٹی؟ جب میرے آقا کی تعلیم کو چھوڑ دیا. بیماریاں میرے آقا کی تعلیم سے دور بھاگتی، مشکلیں تو میرے آقا کا نام سن کر دور بھاگتی. ہم تو حضور کا نام ہی نہیں لیتے، مشکلوں کے بعد لازمی آ کر گرتا. شیطان میرے آقا کا تذکرہ سن کے ہم دور بھاگتا. جب ہم اپنے دلوں کو اپنے آقا کے تذکرے سے معمول کریں گے، پاک نہیں کریں گے، تو شیطان کی آواز کا نہیں بنے گا تو کیا بنے گا؟ اپنے دلوں میں اپنے آقا کی تعلیمات کو جگہ نہیں دیں گے تو پھر نمازوں میں سکون کیسے ملے گا؟ پھر مسجدوں میں کیسے آئیں گے؟ جب تک آقا کی تعلیمات سے، آقا کی تعلیمات پر عمل کر کے اپنے جسم کو پاک نہیں کریں گے. پاکی صرف ظاہری چیز کا نام نہیں ہے، غسل کر لیا پاک ہو گئے. پاکی قلبی پاکی کا نام ہے. پاکی صرف جسمانی پاکی کا نام نہیں ہے. صاف صفائی اور ستھرائی صرف کپڑوں کے اوپر کرنے کا، کپڑوں کے صاف ہونے کا نام نہیں ہے. صفائی اور ستھرائی نام ہے اپنے دلوں کے پاک ہونے کا. اور دل پاک کب ہوتے ہیں؟ جب آقا کا تذکرہ ہو. دل پاک کب ہوتے ہیں؟ جب آقا نامدار کی تعلیمات کا عمل ہو. سامعین محترم، آج کی محفل کا بس یہی پیغام ہے کہ حضور کی تعلیمات پر عمل کیجیے. صرف سننے سنانے کی حد تک نہ رکھیے. اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو دین کی تربیت دیجیے. ہم وہ شعر کو بڑے شوق کے ساتھ سنتے ہیں کہ سدائیں ضرور کی آتی نہیں تھی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. خدا اہل سنت کو آباد رکھے، آقا کا میلاد ہوتا رہے. ذرا یہ بتائیے کہ کیا ہم نے ساری قیامت کا زندہ رہنا ہے؟ کیا ہم قیامت تک موجود رہیں گے؟ نہیں نا. تو پھر اہل سنت کیسے آباد رہیں گے؟ اہل سنت ہماری نسلوں کی شکل سے آباد رہیں گے. اہل سنت ہمارے بچوں کی شکل میں آباد رہیں گے. اہل سنت ہمارے بعد آنے والے لوگوں کی شکل میں آباد رہیں گے. تو پھر اپنی نسلوں کی تربیت ایسی کریں کہ اہل سنت آباد رہیں. پھر اپنی نسلوں کی تربیت ایسی کریں کہ اہل سنت حقیقی طور پر آباد رہیں. پھر اپنی نسلوں کو وہ سبق دیں کہ اہل سنت یقینی طور پر آباد رہیں. آبادی صرف اور صرف ہماری آبادی کا نام نہیں ہے. آبادی مسلک کی آبادی، دین کی آبادی حضور کی تعلیمات کا نام ہے. اور پھر بصیرہ یہ بھی ہونا چاہیے، عزم و ارادہ و عقیدہ یہ بھی ہونا چاہیے کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا ویسے للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہے. اور علامہ اقبال نے ہماری پوری کامیابی کمائیا، ہماری پوری کامیابی کمائیا علامہ اقبال نے حضور کی تعلیمات پر رکھا ہے. اور ہمیں بتا دیا ہے کہ حضور کی تعلیمات پر عمل کر جاؤ تو دنیا رب کائنات کے تمہاری تقدیر بھی تمہارے ہاتھ میں رہے گی. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ دین محمد سے وفا تم نے ہوتے ہیں. یہ علامہ اقبال کا ازبور کا قول نہیں، یہ علامہ اقبال قرآن پاک کی ایک آیت کو تشریح کر رہے ہیں کہ رب کائنات فرماتا ہے کہ تم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. تم اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ رب کائنات تم سے محبت کرے تو تم میری اطاعت کر دو اور اپنے خود کا خود تم سے محبت کرنی ہے. اور علامہ اقبال نے اسے ایک انداز میں بیان فرمایا کہ یہ محمد سے وفا تم نے کہوں کے گویا کہ باری تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تم سرور دو عالم کی ذات سے محبت کر جاؤ، حضور کی ذات سے وفا کر جاؤ تو ہم تیرے ہیں، یعنی ہم خالق کائنات بھی تم سے محبت کرنے لگے. اور یہ جہاں چیز ہے کیا ہے، لوح و قلم تیرے ہیں، حضور سے وفا کا تعلق نبھا جاؤ. لوح و قلم کی نوٹ تمہارے ہاتھوں میں دے دیا جائے، اپنی تقدیر اپنی مرضی سے جس طرح کی چاہو لکھے گا. اللہ رب کائنات سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سرور دو عالم علیہ السلام کی تعلیمات کو سمجھنے اور حضور کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق ہم فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ.